موسم گرما ہو یا موسم سرما، موسم خزاں ہو یا موسم بہار، ان موسموں کو بدلنے والا، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ان موسموں کے پیدا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ انسانیت کے لیے اس میں 20 فوائد مضمر ہیں جو اللہ تعالیٰ موسموں کی تبدیلی کے ساتھ اپنی مخلوق کو فائدے پہنچاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کبھی موسم گرما آتا ہے، کبھی موسم سرما آتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں گرمی اور سردی پیدا کیسے ہوتی؟ اس کے بہت سارے مادی اسباب بھی ہوں گے، لیکن حدیث میں اس کا ایک اہم سبب بتایا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، اکل بعضی بعضاً، گرمی کی شدت کی وجہ سے میرا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، تو مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی۔ ایک سانس جہنم جب لیتی ہے تو دنیا میں گرمی پھیل جاتی ہے، اور جہنم دوسرا سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی کا موسم آ جاتا ہے۔ تو یوں اس حدیث نے بتایا کہ سردی اور گرمی کے موسم کا تعلق جہنم کے سانس لینے کے ساتھ ہے۔ جہنم میں حد درجے کی گرمی بھی ہے اور حد درجے کی سردی بھی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 17واں حصہ ہے، جہنم کی آگ اس سے 69 حصے اور زیادہ ہے۔ اندازہ کیجئے، صرف ایک حصہ اس کا ہے جہنم کی آگ کا، دنیا کی گرمی جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور ذرا گرمی کا درجہ حرارت اوپر چلا جائے تو جانور مرتے ہیں، انسان مر جاتے ہیں۔ ایسی ناقابل برداشت گرمی ہے صرف ایک حصے کی۔ تصور کیجئے کہ وہ جہنم کہ جس کو دنیا کے 69 حصے اور مل جائیں اس گرمی میں، تو 70% وہ گرمی دنیا کی گرمی سے زیادہ ہوگی۔ اس گرمی کو برداشت کرنے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کو سب سے کم جہنم کا عذاب ہوگا وہ ہوگا کہ آدمی کو آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ تک کھول اٹھے گا اور سارا وجود گرمی سے کانپنے لگے گا اور گرمی کی وجہ سے تڑپنے لگے گا۔ تو یہ ہے وہ جہنم کی گرمی کہ جس سے پناہ مانگنے کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعاؤں میں جہنم کی گرمی سے پناہ مانگتے تھے، اور امت کو بھی سکھایا کہ اگر مغرب کی نماز کے بعد کوئی 7 مرتبہ یہ دعا کرے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ بہت سخت معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 نہیں کئی دعائیں ہیں جس میں آپ نے کہا اللہ سے کہ اے اللہ، میں جہنم کی گرمی سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی صرف 3 مرتبہ کہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، تو اس آدمی کے لیے جہنم بھی کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو میری آگ سے بچا لے۔ تو بہت سخت وہ آگ ہے جہنم کی، اور اس کا انسان سامنا کیسے کر سکتا ہے؟ دنیا سے سورج یہاں سے کروڑوں میل دور ہے، اور تب بھی اس کی گرمی کی شدت بڑھتی ہے، حدت بڑھتی ہے، تو انسانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ اور قیامت کے دن سورج کروڑوں اربوں میل دور نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے تدن الشمس، سورج اتنا قریب ہوگا انسانوں سے کہ ایک بالش کا فاصلہ باقی رہ جائے گا، یا ایک نیزے کے برابر فاصلہ باقی رہ جائے گا، اور سورج انسانوں کے سروں پہ آ جائے گا، اور اس وقت انسان پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، حتیٰ تبلغ آذانہم، یہاں تک کہ پسینہ انسانوں کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اتنا اس کا المناک خطرناک دن ہوگا کہ انسان پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی گردن تک، اور کوئی کانوں تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو کتنا وہ خطرناک دن ہوگا۔ اس دن کی
گرمی سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کی گرمی سے پناہ کے لیے بھی دعا کی اور بتایا کہ کون اس دن سورج کی گرمی سے بچے گا۔ حدیث میں آتا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک عادل حکمران ہے، ایک پاک دامن عورت ہے، اور ایک وہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایک وہ آدمی ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اور ایک وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ تو جہنم کی گرمی بہت سخت ہے، قیامت کی گرمی بہت سخت ہے۔ قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی عمل بتایا کہ ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، کہ قیامت کے دن مومن کے لیے اس کا صدقہ سایہ بن جائے گا۔ دنیا میں وہ جو صدقہ کرتا رہا ہوگا وہ انسان کو قیامت کی سخت ترین گرمی سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے گا اور اس کی گرمی سے بچانے کے لیے سایہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صدقات کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کی سخت گرمی کے اندر اللہ ہمیں اپنا سایہ رحمت نصیب فرمائے۔ اس لیے دنیا جہنم کی گرمی سے بھی پناہ مانگنی، اور اسی طرح ساتھ ساتھ میدان محشر کی گرمی سے بھی پناہ مانگنی۔ اس دن خوش نصیب لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوں گے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے عرش کے اور اپنے صدقے کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ جو دنیا کے اندر موسم بدلتا ہے گرمی کا، اس کی وجہ تو آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ جہنم جب گرم سانس لیتی ہے تو اس کی وجہ سے دنیا کے اندر گرمی پھیل جاتی ہے۔ اب اس گرمی سے متعلق شریعت نے بہت سارے احکامات انسانوں کو دیے ہیں۔ اس گرمی میں بہت ساری بیماریاں انسان کو لگتی ہیں، تو ان بیماریوں سے حفاظت کا بھی حکم دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ الحمى من فیح جہنم، کہ بخار جہنم کی گرمی سے ہوتا ہے، فَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ، تو اس کو پانی سے ٹھنڈا کرنے والے بنو۔ تو انسان بخار کی اندر مبتلا ہوتے ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرمی سے بچنے کے لیے اپنے سر پر کپڑا رکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات جب آپ کا روزہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیلا کپڑا اپنے سر مبارک پر رکھتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو گرمی کی وجہ سے دھوتے تھے۔ تو گرمی سے اپنے جسم کو بچانا ضروری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان لعینک علیک حقا، تیرے آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے، ان لزوجک علیک حقا، تیرے گھر والوں کا تیرے اوپر حق ہے، وان لجسدک علیک حقا، اور تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، فاعط کل ذی حق حقہ، تو ہر حقدار کا حق ادا کرنے والے بنو۔ تو جسم کا حق ہے کہ اسے گرمی سے بچایا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے جسم کو گرمی سے بچاتے تھے، اور اسی طرح رمضان جب گرمی میں آتا تو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ جی کھجور سے ہی افطاری کرنا سنت ہے، لیکن ترمذی شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفطر بتمرات، سردی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند کھجوروں سے افطاری کرتے تھے، وفی الصیف بالماء، اور گرمی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ چونکہ علم نہیں لہٰذا لوگ کہتے ہیں گرمی ہو یا سردی ہو روزہ افطار کھجور سے کرنا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سردی میں روزہ کھجور سے اور گرمی میں پانی سے افطار کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ جسم کا حق ہے کہ اس کو گرمی سے بچایا جائے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الشمس، مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گرمی کے اندر سورج کے سامنے بیٹھا ہوا دیکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سائے میں آ جاؤ، کیونکہ یہ مبارک سایہ ہے جو تم گرمی سے بچنے کے لیے حاصل کرو گے، فَإِنَّهُ ظِلٌّ مُبَارَكٌ۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ گرمی کے اندر اپنے جسم کو مت لے جاؤ، اور سائے کے اندر بیٹھنے والے، سائے کے اندر چلنے والے بنو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ ایک سفر میں ٹھہرے،
اور وہاں ببول کا درخت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے ٹھہر گئے، اور صحابہ کرام نے بھی مختلف درختوں کے سائے کے اندر اپنے آپ کو ٹھہرا لیا۔ سکول کی کتابوں میں بھی ایک واقعہ لکھا ہوا ملتا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا کر اس کے سائے کے نیچے آرام کر رہے تھے کہ سوتے میں وہ پہنچا اور اس نے تلوار اتاری اور آ کر کہنے لگا کہ میں یمنعک منی، اے محمد آپ کو میرے ہاتھوں سے اب کون بچائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ، یہ جو کہا نا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا اب مجھے بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کن خیر آخذ، آپ بہترین پکڑنے والے بن جائیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں نہ آپ سے لڑوں گا نہ ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ کے ساتھ لڑائی کرنے والے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ مشہور واقعہ ہے۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے کے نیچے آرام کر رہے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمیوں کو آدھا سورج اور آدھا دھوپ میں بیٹھنے سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بیٹھنا شیطان کا بیٹھنا ہے، لہذا آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں نہ بیٹھو۔ اگر دھوپ میں بیٹھے اور پھر کچھ سایہ آ گیا آدھے جسم پر تو اٹھ کر اپنے آپ کو سائے کے اندر لے کر آؤ، صرف آدھا جسم دھوپ میں ہو آدھا سائے میں ہو۔ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا بیٹھنا قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ انسان اپنے جسم کو کس طرح گرمی سے بچانے والے بنے اور اپنے جسم کا حق کس طرح ادا فرمانے والے بنے، یہاں تک کہ نماز کے بارے میں فرمایا۔ جیسے آپ نے کو عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کے اندر روزہ پانی سے افطار کیا ہے، اسی طرح نماز ظہر کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ ظہر کو خوب ٹھنڈا کر کے پڑھو، اس لیے کہ دوپہر کی گرمی یہ جہنم کی شدت سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا کتنا خیال کیا کہ سردیوں کے اندر نماز ظہر جلدی ادا کرنے والے بنو اور گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے ادا کرنے والے بنو، تاکہ تمہارے جسم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب کتنے لوگ ہیں جو گرمی میں نکلتے ہیں، اولڈ ایج ہوتے ہیں، ایجڈ معمر بزرگ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو گرمی سے بچانا اور اپنے جسم کو گرمی کے موسم میں ٹھنڈک پہنچانا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس طرح ٹھنڈک کے اندر لانے والے اور اپنے آپ کو گرمی سے بچانے والے بنو۔ تو دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ انسان کی ایک ایک چیز کی رعایت کر رہا ہے اور ایک ایک چیز کے بارے میں اپنی تعلیمات اور ہدایات ارشاد فرما رہا ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت کے احکامات اور تعلیمات کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور گرمی کے اندر انسان کو بہت سارے اور نیک کام ہیں، ان میں بھی حصہ لے سکتا ہے۔ مثلا گرمی کے اندر کسی کو ٹھنڈا پانی پلانا یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں میں ان کی طرف سے اسے صدقہ جاریہ کے طور پہ کر دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سقی الماء، بہت بہترین کام ہے کہ تم ان کے لیے پانی کا کنواں جاری کر دو۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں خریدا اور کہا ہذہ لأم سعد، یہ میں اپنی والدہ محترمہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو ہلکا پھلکا ہو اور اس کا اتنا بوجھ بھی نہ ہو۔ گرمی کے اندر لوگوں کو پانی پلانا یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی ایسی جگہ کسی کو پانی پلائے جہاں پانی اویل ہو، دستیاب ہو، تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی ایسی جگہ کسی کو پانی پلائے کہ جہاں پانی مشکل سے دستیاب ہوتا ہو تو اس کو اللہ اتنا ثواب دیتا ہے گویا کہ کسی مری ہوئی جان کو اس نے زندہ کر دیا۔ ایک دیہاتی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا
اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کو کر کے میں اللہ کی اطاعت اور قرب حاصل کروں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ نے پوچھا تم کر لو گے؟ انہوں نے کہا جی کر لوں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم عدل و انصاف کرو اور اپنی ایکسٹرا چیز، زائد کپڑے، زائد ٹوپی، زائد پہننے کی چیزیں، جو اپنی اضافی چیز ہے وہ اوروں کو دے دو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ دونوں کام مجھ سے نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم سلام کرو اور کھانا کھلایا کرو۔ اس نے کہا جی یہ کام بھی مجھ سے دونوں نہیں ہو سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تم ایسا کر سکتے ہو کہ لوگوں کو پانی پلاؤ، اپنی اونٹنی لے کے نکلو، اور جن لوگوں کو کبھی کبھی پانی ملتا ہے، ان کو پانی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا، ان کے پاس پانی لے کر جاؤ اور ان کو پانی پلاؤ یہاں تک کہ تمہاری اونٹنی تھک جائے اور تمہاری مشق پھٹ جائے۔ اس سے پہلے اللہ تمہیں جنت پہنچا دے گا، جہنم سے دور کر دے گا۔ تو اس آدمی نے نعرہ تکبیر مارا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اور اس نے وہ کام شروع کر دیا، اور اس کام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت عطا فرمائی اور جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ تو یہ گرمی کے اندر ٹھنڈا پانی کسی کو پلانا اور ٹھنڈا کولر لگا دینا، کسی مسجد مدرسے میں برف لگوا دینا، کسی غریب کے گھر میں برف لگوا دینا، اپنے گھر میں برف کے کولے رکھ کر، برتن رکھ کر لوگوں کو برف فراہم کر دینا، اور کسی کو کولر سے گلاس میں بھر کے دے دینا، یہ سب گرمیوں میں اجر و ثواب دلانے والا عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی کو لباس پہناتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن سبز ریشم کا لباس پہنائے گا۔ جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے کھانے کھلائے گا، اور جو کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ اس کو جنت کی شراب پلائے گا۔ تو اس لیے گرمیوں میں کرنے والا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ انسان لوگوں کو پانی پلانے والا بنے۔ کسی مسجد مدرسے میں پنکھوں کی ضرورت ہو، غریب کو پنکھے کی ضرورت ہو، وہاں پنکھا اور کولر لے کر دینے والا بنے، یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جو گرمیوں سے متعلق شریعت نے ہمیں بتائے ہیں۔ اپنے جسم کو گرمی سے بچانا، اپنے آپ کو گرمی سے بچانا، اور گرمی کے اندر مخلوق خدا پر بھی رحم کرنا، اپنے اوپر بھی رحم کرنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دیکھا قبرستان میں وہ گئے ہیں اور کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ جب وہ جا رہے تھے تو کچھ لوگ اپنے آپ کو گرد و غبار سے بچا رہے ہیں، اور جب عین دفن کے مقام پر پہنچے تو لوگ قبرستان کے اندر لگے ہوئے درختوں کے سائے تلاش کرنے لگے، وہاں جا کر بیٹھنے لگے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے آپ کو گرد و غبار سے اور گرمی سے بچا رہے ہو، تمہیں نہ چاہنے کے باوجود بھی ایک دن اسی گرد و غبار کے اندر اور اسی بند قبر کے اندر تمہیں آنا پڑے گا۔ تو اب تصور کیجئے اسی سے آخرت کا سبق ہم حاصل کریں کہ آج بجلی چلی جائے، شہروں میں رہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جان نکلنے لگتی ہے، پھر لوگ یو پی ایس خریدتے ہیں، یو پی ایس جواب دے جائیں جنریٹر خریدتے ہیں، اور جنریٹر جواب دے جائیں تو جان پہ بن جاتی ہے کہ گرمی سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد کے لیے صحابہ کو نکلنے کا کہا، تو اس وقت شدید گرمی کا موسم تھا، تو منافقین کہنے لگے قالوا لا تنفروا فی الحر، اے لوگوں جہاں گرمی میں نہ نکلو۔ تو اللہ نے قرآن اتار کر کہا قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقهون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے جہنم کی گرمی اس سے کہیں سخت ہے، اگر عقل ہو تو جہنم کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے والے بنو۔ تو قبر کی گرمی بہت سخت معاملہ ہے، یہاں بجلی چلی جائے تو پھر یو پی ایس ہے، جنریٹر ہے، اور ورنہ ہاتھ کے پنکھے ہیں، کھلی فضائیں ہیں، انسان وہاں چلا جاتا ہے۔ قبر میں جانے والا وہاں اپنے آپ کو گرمی سے وہ کیسے بچائے گا؟ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، جہنم کا گڑھا نہ بنے۔ حدیث میں آتا ہے القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ
اور حفرۃ من حفر النار، قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جب مسلمان وہاں قبر میں لایا جاتا ہے تو اس سے پہلے حکم ہوتا ہے البسوا لہ لباسا من الجنہ، لوگ اس کو ایک کفن انسلا لباس پہنا کر چلے گئے ہیں، وہ اتارو، اور البسوا لہ لباسا من الجنہ، اس کو جنت کا سبز ریشم کا لباس پہنا دو، اور وافرشوا لہ فراشا من الجنہ، یہ تو ماسٹر کے مولٹی فوموں کے بغیر سوتا نہیں تھا، اب اس کو مٹی کے فرش پہ ڈال کے چلے گئے ہیں، تم اس کے لیے جنت کا بستر نیچے لا کے بچھاؤ۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف اس کی کھڑکی کھول دو، وہاں سے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں اس کو آتی رہیں گی، اور اس کو کہہ دو نم کا نومت العروس، جا دلہن کی طرح بے خوف ہو کے سو جا۔ نافرمان کے لیے، کافر کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اس کے لیے بستر بھی آگ کا لگا دو، اور اس کو کہو کہ اب تمہارے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا جو ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اس لیے جب ہم دنیا کی گرمی سے بچتے ہیں تو قبر کی گرمی سے بچنے کے لیے بھی ہمیں فکر کرنی ہے، وہ کسی اور نے نہیں کرنی، اور آخرت کی میدان محشر کی گرمی سے بچنے کی ہمیں فکر خود ہی کرنی ہے، اور اسی طرح جہنم کی گرمی سے بچنے کی فکر بھی ہمیں خود ہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو جہنم کی شدت والی گرمی سے محفوظ فرمائے، آمین کہیں۔ اور اس گرمی کے اندر اللہ ہمیں قبر کی گرمی سے بھی محفوظ فرمائے، میدان محشر کی گرمی سے بھی محفوظ فرمائے، جہنم کی گرمی سے بھی محفوظ فرمائے، اور دنیا کی گرمی اور دنیا کی گرمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بھی ہمیں ہمارے تمام متعلقین کو محفوظ فرمائے۔